बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। माशाल्लाह मैं भी अपने घर में खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं की बदौलत। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब बात कह कर गए हैं हम ख़वातीन के लिए। हम औरतों से ही इस दुनिया में बहार है, और जितनी रौनकें हैं, जितनी बरकतें हैं, मैं तो कहती हूँ कि जितनी मर्दों की सहेलियाँ हैं हमारे शौहरों की, सब हमारी बरकत से है माशाल्लाह। अरे भाई, जब हमारे वजूद से तस्वीर कायनात में रंग भर गया तो फिर क्या है, फिर तो माशाल्लाह सब कुछ हमारा ही है। तो चलिए, जब हमारे वजूद से जब कायनात महकती है तो हम अपना घर महकाते हैं, अपने घर की हम साफ़ सफाई करते हैं, सेटिंग करते हैं। एक खातून ऐसी होती है कि जिस कोने से, जिस गली से, जहाँ से गुजर जाए वहीं सफाई सुथराई सेटिंग शुरू कर देती है। अब ये काम अगर हम अपने घर के मर्द हजरात को दें तो वो बजाय सही करने के और फैला के चले जाएंगे। अब आप बाथरूम को देख लीजिए, अगर हम नहा कर आते हैं तो किस कदर नीट एंड क्लीन करके आते हैं। और यही अगर मर्द हजरात होते हैं तो कहाँ से कहाँ तक छींटे उड़ाते रहते हैं। तो चलें, हम भी लग जाते हैं अपने घर के काम काज में, अपनी सफाई सेटिंग में, डस्टिंग में, क्योंकि भाई हमारा ख़वातीन का तो ये काम काज ही जिहाद के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने दरियाफ़्त किया था कि आप सब हजरात तो मर्द जितने हैं सब जिहाद में जाते हैं और सवाब कमाते हैं, लेकिन हम ख़वातीन तो पीछे घर में रह जाती हैं, और हमारा क्या। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ कमा पाक, यानी कि आप अपने घर में रहकर अपने घर की हिफाजत करें, अपने शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करें, अपने घर के काम काज देखें, यही आप लोगों के लिए जिहाद है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मर्द हजरात का जिहाद तो मैदान जंग में ही होता है। जब कभी जिहाद की तैयारी होंगी, मर्द हजरात जाएंगे तो जिहाद करेंगे। हम तो हम वक्त हर लम्हा जिहाद ही करते रहते हैं। माँ का तो लगता है कि सोना भी जिहाद है, सो भी कहाँ सुकून से पाती है। ये फिक्र लगी रहती है बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा करवट भी लेता है, आवाज़ भी निकालता है, तब भी ये पलट के देखती है कि कुछ हो तो नहीं गया मेरे बच्चे को। अब हमारी उम्र को ले लीजिए, हमारी उम्र का फिर वही डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया है। दवाएं देने के बावजूद भी हमारी उम्र खां की तबीयत नहीं संभल पा रही है। उन्होंने फिर रात वही 4 साढ़े 4 बजा दिए सोने को। बस क्या था, इनके पापा जी तो आके अपने रूम में लेट गए और भाई बच्चियाँ अपने रूम में सो गई। एक हम ही थे रात की चिमगादड़ की तरह जागे पड़े थे, हॉल में पड़े अपना टाइम पास कर रहे थे। कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कोई बयान सुन लिया, बस पूरी रात ऐसी गुजर जाती है उम्र के साथ लगे लगे। और फिर जब वो जागता रहता है तो जागते जागते फिर उसको इतनी ज़्यादा भूख लगने लगती है कि वो बार बार कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मांगता रहता है। जब बच्चा इतना ज़्यादा खाएगा पिएगा तो आप लोग समझ जाइए फिर क्या होता है। वो वाला बड़ा वाला काम, फिर उनको फारिग होना होता है, फिर उनको वॉश कराओ, बड़ी मुश्किलों से इनकी सब। रातों में इतनी घबरा गई, इतना परेशान हो गई, दिल चाह रहा था बस रो लूँ। बस हिम्मत करी, मैंने सोचा कि बस अब रो कर भी क्या करूँगी, मेरी आंखें ख़राब होंगी मेरी आंखों में इतनी एलर्जी रहती है, दाने निकलते हैं कि अगर मैं रोई तो मेरे नुकसान फिर मुझे कौन देखेगा। सब सो रहे, उठ के आके अब फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई तुम्हारी आंखों में जलन क्यों हो रही है। इससे बेहतर है कि रोया ही नहीं जाए, बल्कि और किसी चीज़ में लग जाए। तो बस इस तरह से कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख ली, किसी का कुछ सुन लिया बयान वगैरह, फिर कहीं जाके उमर खां सोए। जब उमर खां सो चुके तब उसके बाद हम आके सोए। फिर एकदम से नींद तो आती नहीं है, जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है फिर इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। और मेरी नींद ऐसी भी नहीं है कि लेटी में और सो गई, मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम है नींद की।
بستر پہ لیٹنے کے بعد بھی کافی دیر بعد نیند آتی ہے۔ کافی ہیک بھی یوز کیے میں نے، کوئی کہتا ہے کس طرح سے سوچو، دائرہ بناؤ تو نیند آ جاتی ہے، کبھی دعائیں پڑھتی ہوں، کبھی کچھ کرتی ہوں، کبھی کچھ کرتی ہوں، لیکن ہے نیند ہے کہ بس وہ کافی ٹائم لگاتی ہے جب آتی ہے۔ چلیں خیر، یہ سب تو چلتے رہتا ہے۔ اور آپ لوگ بتائیے کیا کیا کر رہی ہیں؟ انڈیا کے ٹائم میں یہاں کے ٹائم میں تو تھوڑا فرق ہے۔ آپ لوگوں کی، انڈیا کے لوگوں کے تو کافی کام ہو چکے ہوں گے، لیکن ہمارے ابھی ہماری روٹین اصل میں بہت ڈسٹرب ہے، ورنہ اتنے بجے تک تو سب کے کام ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرا تو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے عمر کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہو تو پھر اسی ٹائم سے سب کے حساب سے کر کے دینا ہوتا ہے کام۔ لیکن مجھے تھوڑا یہاں یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ میں اکیلی رہتی ہوں، تو میں پھر میرے اوپر نا کسی کا برڈن سا نہیں رہتا، تو میں اس کے حساب سے پھر مینیج کر لیتی ہوں۔ کیونکہ شام کو آتے ہیں میرے ہسبینڈ، تو اس وقت تو میرے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں، میں کھانا وانا ہی بنا چکی ہوتی ہوں۔ انہیں کی فکر رہتی ہے کہ ٹائم پہ کھانا بن جائے۔ شام کا ایک ہی ٹائم کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، دوپہر میں تو ہم اور بچے ہی ہوتے ہیں بس۔ تو بس اسی طرح شب و روز گزر جاتے ہیں، یوں ہی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ پھر ذرا سا اگر کسی کی لیڈی کو سکون ملتا ہے تو بیماریاں اتنی آ کے گھیر لیتی ہیں انسان کو کہ بی پی کی پرابلم، کہ شوگر کی پرابلم، پھر دواؤں میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ دوا کھاتے کھاتے پھر بلاوا آ جاتا ہے۔ پھر سب لوگوں کی طرح ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں، اور بھئی زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پریشانیوں کے ساتھ ساتھ، کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو نہیں بھلانا ہے۔ اسی زندگی میں، اسی روٹین میں، انہی چیزوں میں ہمیں اپنے اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے۔ تو اسی لیے اپنے نماز کا، روزے کا، قرآن شریف کا برابر اہتمام رکھیں، چاہے کتنی پریشانی ہو، کتنے کام ہو، کوئی بھی پرابلمس آئیں، لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھلانا ہے۔ اللہ سے لو لگا کے رکھنی ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اگر کچھ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو نا وہ غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں، جیسے کہ پیر پگاڑوں کے پاس چلے جانا، ان سے دعائیں درود کروانا۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا اللہ جو ہمیں دے سکتا ہے، کیا وہ کوئی دے سکتا ہے؟ تو ہم یہ فالتو کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اپنے اللہ سے سچے دل سے لو لگائیں، اسی سے دعا کریں، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہ رگ وہ ہوتی ہے جو ہماری مین نلی ہوتی ہے سانس لینے کی گلے میں، جس کے کٹنے سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب رہتا ہے۔ جب ہمارا اللہ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور کسی اور در پہ دھکے کھانے کی، ٹھوکریں کھانے کی؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی دعائیں سننے میں، دعا قبول ہونے میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں یا ہمارا اللہ ہماری بات سن نہیں رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہماری اس دنیا میں نہیں پوری ہوئی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹاک کر لی ہمارے لیے آخرت کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہاں اتنا اچھا ٹھکانہ دے گا۔ یہ چند دن کی تکلیف ہے، یہاں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اگر یہ نا کوئی شاعر کہتے ہیں کہ 100 سال بھی جیے ہو تو بہت کم ہے زندگی۔ اب 100 سال بھی کہاں، اب تو بہت ہی کم عمریں ہو گئی ہیں لوگوں کی۔ تو ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونا ہی ہے، زندگی تو ہماری ختم ہونی ہے، لیکن ابدی زندگی کیا ہے؟ وہی ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہماری آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندگی کامیاب کر دے تو سب کچھ ہے۔ تو اسی کامیابی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی مصیبت پیش آئے تو صرف اللہ سے لو لگانی ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جانا۔ کوئی کتنا بہکائے، کتنا پھسلائے، آپ کا بچہ بیمار ہے، چلو میں فلانا پیر پگاڑے کو دکھا دیتا ہوں، یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، اس طرح کر لو، وہ کر لو، تو کبھی بھی ان چکروں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں اچھی طرح ہم جانتے ہیں، سب پوری دنیا ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، تو کبھی ان سے تھوڑا یہ کہ دم وغیرہ کرا لیا۔
اس سے آگے نہیں جانا چاہیے کہ یہ تعویذ ہیں کہ اور کچھ عمل بتا رہے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو حفاظت میں رکھے، فراڈیوں سے دور رکھے، اللہ معاف کرے۔ ایسی ایسی خبریں آتی ہیں آج کل، اتنا ڈر لگتا ہے۔ بہت سی بیوقوف مائیں اپنی بچیوں کو تنہا ایسے ان کے پیر پگاڑوں کے پاس چھوڑ دیتی ہیں، پھر کیسے کیسے کانڈ سننے میں آتے ہیں، اتنا غلط ہے۔ اس لیے بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے کہ ہماری بچیوں پر کچھ آ جائے۔ اپنی بچیوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت تو اس وقت اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنے کی ہے۔ زمانہ بہت عجیب و غریب ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنا دین سے جڑا رہتا ہے نا، دینداری سے جڑا رہے گا، اللہ سے جڑا رہے گا، تو وہ نا ان خرافات سے خود بخود بچے گا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ نماز آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ یہاں ایسے ماحول میں رہنے، زیادہ تر ہمیں نمازی لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنے انڈیا وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ نماز کی کچھ کوتاہی نظر آتی ہے۔ اور میں کسی اور کی کیا بات کروں، میرے گھر میں خود یہ ہے کہ میرے بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری جیسی تربیت ہوئی، ایسی تعلیم بھی دلائی والدین نے، گھر کا ماحول بھی ایسے رہا، اچھی طرح سے سب چیزیں کیں، اسی ماحول میں ہمارے بھائی بھی پروان چڑھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ اس طرف رجحان ذرا کم ہے۔ کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو نمازی پرہیزگار بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت دے۔ بس اللہ سے ہی لو لگائیں اور کسی کے در پہ نہ جائیں۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر سے رہیں اور اپنے اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے محبت، اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ ابھی تھوڑا سا اور کام باقی ہے، ابھی چلتے ہیں باہر جا کے صفائی وغیرہ کریں گے ہال کی۔ اجازت دیجیے اپنی بہن کو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔